جی السلام علیکم۔ آپ کی ستارے حقائق ٹی وی کے ساتھ لے کے حاجرہ فر آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہے۔ تو جناب آج بہت مصروفیات کے بعد میں نے سوچا کہ میں یہ پروگرام ریکارڈ کرواتی جاؤں، کیونکہ آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہتی چلوں کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جو ہمارا نیچے جو آپ نیچے ہمارے نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، اور پلیز آپ کال مت کیجیے، کیونکہ کال آپ کی اٹینڈ نہیں ہوگی۔ آپ وائس میسیج کی صورت میں یا پھر جو ہے وہ ریٹن میسیج کی صورت میں آپ ہمیں پیغام دے سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کا جواب آپ چاہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، جائے پیدائش اور وقت پیدائش کے ساتھ آپ اپنا سوال لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ تو جی حقائق ٹی وی کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں یہ پروگرام کر سکوں۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو جناب بات یہ ہے کہ حتمی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس ذات کے علاوہ باقی سب کیا سارائیاں ہیں، سب اپنے چھوٹے موٹے حساب کتاب ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں آج ہم یہ کریں گے، لیکن وہ ہماری مرضی کے مطابق بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ ہماری زندگی کی ترتیب لگاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تاخیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا برج جو شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ اس ہفتے میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ سب بہتر ہو۔ اگر کچھ غلط ہو تو وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اچھا ہو تو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن اگر برا ہو تو وہ دعا کبھی نہ دیجیے گا۔ اور برج حمل، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رکے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ اب ترتیب لگنا شروع ہو گئے، وہ بہتر انداز سے پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور جلد پہنچ بھی جائیں گے۔ تعلقات کے حوالے سے، کاروبار یا نوکری کے حوالے سے خوشخبری ملنے والی ہے آپ کو۔ تیار رہیے گا اور مٹھائیاں بانٹنے کا انتظام کیجیے گا، مگر کسی پر اعتبار کبھی بھی نہ کریں۔ اعتبار کریں اللہ اور اس کے نبی کے بعد صرف اپنی ذات پر۔ اور مالی نقصان کا چھوٹا موٹا اندیشہ ہے، پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہتر عنایت فرمانے والا ہے۔ سفر آپ کے لیے کچھ ممکن ہے، خواہ وہ تفریحی ہو، سیر و تفریح کے حوالے سے ہو، زیارات کے حوالے سے ہو، لیکن سفر کی امکانات ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ چلتے ہیں دوسرے برج کی طرف۔ انا کا مسئلہ کسی چیز کو کبھی مت بنائیں۔ ٹورس، میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، برج ثور والے ذرا غور سے سن لیجئے، کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اپنے مستقبل کی ترتیب لگا لیں، یہ وقت ہے۔ انشاءاللہ آج کا بویا کل آپ بہترین انداز سے کاٹیں گے۔ مزید یہ کہ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رہے گا۔ اس ہفتے میں آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ مذہبی رجحان کی طرف کچھ رجحان رہے گا، آپ کے مذہبی امور کی طرف آپ کے کچھ رجحانات رہیں گے۔ کوئی اسلامی کتابیں پڑھیں گے یا پھر ان چیزوں پہ دھیان دیں گے، آپ نمازوں کی کثرت رہے گی، کچھ ایسا ہی۔ کاروباری حوالے سے کسی پر اعتماد نہ کریں، کوئی بھی ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے سوچ لیجیے گا۔ بہترین مواقع ہیں آپ کے پاس اس وقت اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، تو جی ریڈی ہو جائیے۔ اچھا جی، تیسرا برج ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ گھریلو معاملات بہتری کی طرف ہیں، اور انشاءاللہ آگے مزید آپ کے لیے بہتری ہی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ رکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اخراجات کو کنٹرول کیجیے گا، اور مڈل باڈی ایریا جو آپ کا ہے، مطلب کہ سینے سے نیول تک یا اس سے اوپر، اس کے درمیان کا ایریا جس میں گردے، معدہ، جگر، پھیپھڑے ایسی چیزیں آتی ہیں، تو اپنا خاص خیال رکھیے گا اس حوالے سے۔ اور خوراک پہ تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا، ترش مسالہ جات چیزیں نہ کھائیے گا۔ اور فیصلہ کرتے ہوئے عقل سے کام لیں، ہوش حواس سے کام لیں، ذہن کو حاضر رکھ کے کام لیں۔ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے خیال کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری کی امید ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کھول کے کام کریں گے، کسی پہ اعتماد کیے بغیر اپنی ذات کو اپنے ذہن کے مطابق سوچ کے آپ انوالو کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نئے لوگوں پر یا پرانے لوگوں پر کوئی بھی ہوں اعتماد نہ کریں۔ ایسا نہ ہو آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوں، کوئی رقم کے معاملے میں کسی پہ اعتبار کر رہے ہوں، اور نہ تو کسی سے راز شیئر کریں اور نہ رقم۔
کیونکہ اس وقت آپ کے اپنے اور غیر ایک ہی تکڑی میں تولے جا رہے ہیں۔ تو جناب چوتھا برج جو ہے وہ ہے برج سرطان۔ سرطان والے ہمیشہ جو اعتماد پہ اپنے جو ہے وہ مصیبتیں اپنے سر پہ سمیٹ لیتے ہیں، انہیں میں کہوں گی کہ اعتماد کسی صورت کسی پر مت کریں، کیونکہ آپ کی اپنی مخلصی سے اس وقت لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اور آپ کے لیے مزید بہتری کے راستے آ رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت کسی پر اعتماد نہ کریں۔ ہاں، جو آپ کے پرانے لوگ ہیں جن پر آپ پہلے سے اعتماد کر چکے ہیں ان پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص لین دین کے معاملات میں اور پراپرٹی کے حوالے سے یا کسی ایگریمنٹ کے حوالے سے اعتماد مت کیجیے گا۔ اور جو پچھلا آپ نے بویا ہے وہ بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئندہ انویسٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن لکھت پڑھت کے ساتھ اور عقل و فہم سے کام لیتے ہوئے۔ کوئی جھگڑا ہو تو خاموشی اختیار کریں، کاروباری معاملات بہتری کی طرف ہے، کسی کو راز مت بتائیں، صحت کا خاص خیال رکھیں، اخراجات میں کثیر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اعتماد کسی نئے بندے پر مت کیجیے گا، لیکن پھر میں عرض کروں گی کہ پرانے لوگوں پر تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں۔ محنت کا پھل کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں گے۔ اور بسم اللہ کیجیے جی، آگے بھی آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے 5ویں برج اسد کی جانب۔ جوشیلے تو آپ ہیں، لیکن ایک خیال کیجیے گا کہ سیاسی طور پر اور کاروباری حوالے سے آپ کو اپنا فوکس رکھنا ہوگا ہر لحاظ سے۔ لاپرواہی یہاں بالکل نہیں چلے گی، لوگوں کو غلط کہنے یا بولنے سے بالکل پرہیز کریں، اور یہ معاملہ آپ کے انگیسٹ جا سکتا ہے۔ کوئی بڑی خوشخبری انشاءاللہ مل سکتی ہے، صحت کے حوالے سے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ برج سنبلہ ورگو ہمارا چھٹا برج، سسرال، دوست یا کوئی ایسا معاملہ جہاں پہ کچھ تعلقات خرابی کی طرف تھے وہ بہتری کی جانب آ رہے ہیں۔ مزاج سے تلخی بالکل آؤٹ کر دیں، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ سفر کے حوالے سے بہتری ہے، گھریلو معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے۔ اور آپ سے بھی میں یہی عرض کروں گی کہ اللہ اور اس کے نبی کے بعد صرف خود پر اعتماد کریں، کسی اور پر مت کریں۔ جی، تو ہمارا 7واں برج ہے برج میزان۔ ماشاءاللہ ہمارے برج میزان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور آگے بھی ان کے لیے جو ہے کاروباری حوالے سے، سیاسی حوالے سے بہتری ہی ہے۔ غصے اور زبان پر کنٹرول کریں اور حاضر دماغی سے کام لیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، ہلکا پھلکا ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، اسے پریشان نہ ہوئیے گا۔ جلد بازی سے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اور ہاں، ایک اور بات، چڑیا گھر جائیں لیکن جانوروں سے چھیڑخانی مت کریں۔ کسی دوست کی طرف جائیں تو کسی پالتو کتے یا بلی کو مت چھیڑیے گا، کیونکہ وہ اس وقت آپ کو دیکھ کے زہریلے ہو سکتے ہیں اور آپ پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وحشی جانوروں سے یا زہریلے جانوروں سے بچنے کی کوشش کریں اور صدقات دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بہتری ہی بہتری ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے 8ویں برج عقرب کی جانب۔ تو اسکارپیوز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے کاروباری معاملات یا نوکری کے حوالے سے ان کے لیے بہتری ہے، اور کسی کا کام اگر آپ کے کھاتے پڑ رہا ہے تو اس سے گریز کیجیے گا۔ کسی کا کام اپنے کھاتے میں مت ڈالیے گا، اس کا کام اس کو کرنے دیں، کیونکہ یہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے۔ گھریلو حالات بہتری کی جانب ہے، رشتے ہوں یا دوستی سب سے محتاط رہیں، کہیں بھی جھگڑا بن سکتا ہے، اور جو جھگڑا بنا ہوا وہ بہتری کی طرف ہے۔ سفر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اگلا برج جو ہمارا ہے وہ ہے برج قوس، سیگیٹیریس۔ بچوں کی پڑھائی کی طرف پہلے آپ توجہ دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ دائیں بائیں ہو جائے تو بچے آپ کے جو ہے نا وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، تو پلیز ان کی طرف آپ ضرور توجہ دیں۔ رکا ہوا کام انشاءاللہ بہتری کی طرف ہے، اور پراپرٹی اور دیگر معاملات، گھریلو معاملات ہیں آپ کی، کوئی گھر کے سامان کی تبدیلی ہے اس میں بہتری ہے، کوئی رکا ہوا پراپرٹی کا کام یا پھر کوئی کیس آپ کا جو عدالت میں لگا ہو وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ کوئی ایسی پراپرٹی جو ایک عرصے سے سیل نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے کوئی اچانک گاہک مل سکتا ہے۔ مثلا گھر کی گاڑی ہے جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر نہیں لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر کوئی دکان کی تبدیلی یعنی دکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی، کچھ اس حوالے سے آپ کے لیے انشاءاللہ بہتری ہے، اور اللہ خیر کرے تو یہ آپ کا رکا ہوا کام جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے 10ویں برج جدی کی طرف، کیپریکونز۔
मुस्तकबिल के मामलात सोच समझ कर तरतीब लगाएं। सेहत के मामलात में मोहतात रहिएगा। जज्बाती मामलात में किसी पर एतमाद मत करें। एतमाद मैं फिर अर्ज़ करूँगी तमाम बुरूज के लिए अल्लाह और नबी के बाद अपनी ज़ात पर एतबार करें। पंजतन पाक का सदका अल्लाह आपके लिए सब बेहतर फरमा देंगे। और सफ़र की तरफ आपकी थोड़ी बेहतरी है। कोई केस अगर आपका भी चल रहा है तो उसमें सुलह की कोई गुंजाइश बनती है तो वो ज़रूर कीजिए, आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और जनाब गाड़ी या घर की तब्दीली के इम्कानात जो हैं वो आपकी तरफ भी नज़र आ रहे हैं और इसमें बेहतरी ही है क्योंकि इसके असरात भी इस वक्त बेहतरी की जानिब हैं। बुर्ज दल हमारा 11वां बुर्ज। शादीशुदा अफराद के लिए मैं कहूँगी कि झगड़ों वगड़ों से परहेज़ करें। ससुरालियों में हो, बीवी से हो, बीवी है तो खाविंद की तरफ अगर कोई झगड़ा है तो उधर से परहेज़ करें। ज़हनी दबाव अगर हो तो वो वक्ती होगा। सेहत के हवाले से ख़्याल रखें क्योंकि मौसमी असरात इस वक्त आप पर रूनुमा हो रहे हैं। और जी सब्र से काम लें और घुटनों से नीचे का एरिया जो है, पिंडलियाँ, टांगे, टखने, पाँव का कोई भी हिस्सा, उस पे एहतियात करें कोई ठोकर शोकर ना लग जाए, कोई कांटा, कील, कोई शीशा, कोई इस तरह की चीज़ें आपको ज़ख्मी कर सकती हैं, उससे एहतियात कीजिएगा। और जनाब घुटनों से नीचे और गर्दन से ऊपरी हिस्सा मतलब सर है, आँखें हैं, नाक है, गला है, कान है, तो एहतियात कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई चोट ना लगे। और अगर कोई ऐसी ख़राबी हो तो फ़ौरी डॉक्टर से रुजू करें, उसको हल्का ना लें। और जनाब नमाज और कुरान की पाबंदी करें। वैसे तो हम पे फ़र्ज़ है नमाज का पढ़ना और कुरान का, और जो हमारे बाबरकत महीने गुज़र रहे हैं इस हवाले से तो हम वैसे ही अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए ख़ास ये है कि ये चीज़ें आपकी मुश्किलात को आसानी की तरफ लेकर आ रही हैं और इन चीज़ों में ताख़ीर मत कीजिएगा। हमारा आखिरी बुर्ज हौत पाइसेस। कारोबारी हवाले से माशाल्लाह आपका ये अरसा बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी है। किसी से झगड़ा वगड़ा हो तो उसमें एहतियात कीजिएगा। जो पहले से झगड़ा हो चुका है या कोई केस आपका चल रहा है तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी की आपकी उम्मीद है कि हर सूरत जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, या सुलह की तरफ या कामयाबी की तरफ, दोनों सूरतों में। घरेलू अखराजात बेहतरी की तरफ हैं। जल्दबाजी से काम ना लें। कारोबारी या घरेलू शिफ्टिंग का कोई मामला हो सकता है, दफ्तर, दुकान, घर, किसी भी सूरत में आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। और तुच्छ चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो जनाब ये था आज का हफ़्ता जो मैंने आपसे शेयर किया। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी हक़ाइक़ टीवी का, जो मुझे मौका देते हैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर ये सब कुछ आपको बताने का जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और अगर आपका कोई सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाह रहे हों, आप साइटा बनवाना चाहें या फिर किसी भी हवाले से, कारोबारी हवाले से, शादी के हवाले से, बच्चों की शादियों के हवाले से या बच्चों के हवाले से आप अगर हमसे कोई रब्ता करना चाहते हैं तो जनाब आप अपना सवाल, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, वक्त पैदाइश और जाए पैदाइश हमें लिख कर व्हाट्सएप कर दें नीचे दिए गए नंबर पर। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान को, अपने जो है हाजरा शेख को, जो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में आपके साथ होंगी। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।